نہیں بلکہ جلسوں میں آئیں تو مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نیت یہ ہونی چاہیے ہر قدم پر ہم کچھ سیکھنے جا رہے ہیں، اور ہم جو سیکھیں گے ہم اس پر عمل کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے جا رہے ہیں، مقصد یہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے جلسوں کا حال جانتے ہیں کیا ہے؟ میری باتیں تھوڑی سی تلخ ہیں، تھوڑی سی کڑوی ہیں، لیکن اگر اس کو آپ سنیں گے اور برداشت کریں گے نا تو یقین جانیں کہ آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ آج ہمارے جلسوں میں لوگ جو آتے ہیں، میں پوچھتا ہوں آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیں، الزام لگانا، بدنام کرنا مقصد نہیں ہے، لیکن جلسہ آپ کے گاؤں کا ہو، پڑوس کے گاؤں کا ہو، تیسرے گاؤں کا ہو، چوتھے گاؤں کا ہو، آپ نے 2 لاکھ روپے خرچ کیے، کسی نے 5 لاکھ روپے خرچ کیے ہوں، کسی نے 8 لاکھ روپے خرچ کیے ہوں، کسی نے ہماری جماعت کے سب سے مہنگے اور سب سے نامور خطیب کو بلا رکھا ہو، کسی نے نیاز میں بریانی، پلاؤ، زرد حلوے کا انتظام کر رکھا ہو، میں آپ سے پوچھتا ہوں آج لوگ جو جلسہ کرتے ہیں، ان جلسوں میں آنے والی ہماری اکثریت کا حال جانتے ہو کیا ہے؟ آج جلسوں میں آنے والی ہماری اکثریت عشاء پڑھ کے آتی نہیں ہے اور گھر جانے کے بعد فجر کی نماز پڑھتی نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا جلسوں کو سجانے کا یہی مقصد تھا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اگر کوئی ایک وقت کی نماز نہ پڑھے اور زندگی بھر جلسوں پر جلسے اٹینڈ کرتے رہے تو میں منبر رسول پر موجود ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا جلسے اٹینڈ کرنے کی وجہ سے یقیناً ثواب تو ملے گا، لیکن جو نمازیں اس نے قضا کی ہیں اللہ قیامت میں اس سے اس ایک ایک نماز کا بھی حساب لے گا، ایک ایک نماز کا۔ جانتے ہو ہم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے ماننے والے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، توجہ ہے نا آپ کی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر نماز عشاء کے بعد دینی محفل میں شرکت کی وجہ سے فجر کی نماز کے قضا ہونے کا اندیشہ ہو تو دینی محفل میں شرکت ضروری نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں تو عشاء کے بعد سو جا تاکہ فجر کی نماز میں تیری آنکھ کھل سکے۔ لیکن کیا بتائیے ہم اپنے امام کے اس فرمان پر عمل کر رہے ہیں؟ اپنے امام کے اس فرمان پر ہمارا عمل ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، ہم اپنے آپ کو خوش عقیدہ سنی مسلمان کہلاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ٹناٹن سنی کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بریلوی کہلاتے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں آج جو معاملات ہیں اگر ان معاملات کو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا کہ جس کی وجہ سے میرے امام کو گالیاں دی جائیں، لیکن ان کے نام لیواؤں کا حال یہ ہے ہماری زندگی میں اتنے خرافات شامل ہو چکے ہیں کہ ان خرافات کی وجہ سے ہم کو کم گالیاں پڑتی ہیں، ہمارے امام کو لوگ زیادہ برا بلا کہتے ہیں، جبکہ ان خرافات میں ہمارے امام کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ جلسے اٹینڈ کرو، عید میلاد النبی کے جلسے ہوں، 11ویں شریف کے جلسے ہوں، محرم کے جلسے ہوں، تم جلسے اٹینڈ کرو، تم جلوس اٹینڈ کرو، تم لنگر ڈیگ کھایا کرو، لوٹا کرو، بنایا کرو، تم نماز نہیں پڑھو گے تو بھی چلے گا۔ کیا بتاؤ میرے امام نے کہیں ایسا لکھا؟ ارے میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تو بہت بڑی چیز ہیں، میں کہتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ کسی اہل سنت والجماعت کے عالم نے نہ کبھی کتاب میں ایسا لکھا ہوگا، نہ تقریر میں کبھی ایسا کہا ہوگا، لیکن اس کے باوجود ہمارے اور آپ کے دین سے دوری کا نتیجہ یہ ہے ہم جلسوں میں تو خوب آتے ہیں لیکن مسجدوں میں نماز پڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے الا ماشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج ہماری اکثریت جلسوں میں کانوں کے چسکے کے لیے آتی ہے، کانوں کی لذت کے لیے، کہ کان کو چلو کچھ مزہ مل جائے گا، کان کو کچھ لذت مل جائے گی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھے جواب دیں،
اگر میں پوچھوں، اگر شریعت نے اجازت دی ہوتی اور میں کہتا کہ ہر آدمی ہاتھ اٹھا کر بتائے کہ کس کس نے عشاء پڑھی ہے اور کس نے نہیں پڑھی ہے، میں منبر رسول پر موجود ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا اکثریت ایسے لوگوں کی ہوگی جنہوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہوگی۔ غلط تو نہیں کہہ رہا میرے بھائی؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر میں پوچھوں، آج جمعہ کا دن تھا، ماہ رجب کا مبارک مہینہ گزر رہا ہے، ماہ رجب گزر رہا ہے، اگر میں پوچھوں کہ یہاں مجمع میں موجود جو مرد ہیں جو عورتیں ہیں، ان میں کتنے ہیں جنہوں نے آج فجر کی نماز پڑھی تھی، تو اکثریت ہوگی جنہوں نے فجر کی نماز بھی پڑھی نہیں ہوگی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جلسے خوب ہوتے ہیں، پوری پوری رات ہوتے ہیں، اذان فجر تک ہوتے ہیں، لیکن جلسوں کے بعد اپنے محلے کی مسجد کا اگر جا کر جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ لوگ جو جلسوں میں موجود تھے ان میں سے کوئی شاید ہی نماز فجر میں آپ کو نظر آئے گا، بلکہ رات بھر چونکہ جاگے ہوتے ہیں تو اذان کے ساتھ و صلاۃ و سلام کے ساتھ گھر جا کر مزے سے میٹھی نیند سو جاتے ہیں، اور نماز میں یا تو مسجد کے امام صاحب ہوں گے یا تو گاؤں کے دو چار بوڑھے ہوں گے، علاوہ اس کے جو رات بھر نذرانے لٹاتا رہا، جو رات بھر شاعر اسلام کو داد دیتا رہا، جو رات بھر اٹھ کے نعرے لگاتا رہا، وہ مسجد میں نماز فجر میں نظر نہیں آئے گا۔ اور اسی لیے یو پی، بہار، جھارکھنڈ کے جلسوں میں مجھے مجبوراً یہ کہنا پڑتا ہے، نہ نعت نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نہ نذرانے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نہ زوردار نعرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بلکہ اے مسلمان سن لے، تو نے جس عشاء اور فجر کی نماز کو قضا کر دیا، اسی نماز کو میرے نبی نے آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا ہے۔ اور نمازیں نہ پڑھ کر، نمازیں قضا کر کر کے جلسے سجاتے رہو۔ میں پوچھتا ہوں کہ جلسوں سے حاصل کیا ہونا ہے سوائے چند نیکیوں کے؟ کیا حاصل ہونا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے آپ جواب دیں، چٹنی میں مزہ زیادہ ہوتا ہے کہ روٹی میں مزہ زیادہ ہوتا ہے؟ جی، چٹنی میں زیادہ مزہ آتا ہے، چسکا چٹنی میں ہوتا ہے کہ روٹی میں؟ چٹنی میں نا۔ لیکن کوئی آدمی صرف چٹنی کھاتا ہے کہ چٹنی مزیدار ہے، روٹی میں تو کوئی لذت ہی نہیں ہے، روٹی کو چھوڑو آج صرف چٹنی کھائیں گے، کوئی کھاتا ہے؟ نہیں۔ یاد رکھیں، چٹنی میں مزہ زیادہ ہے، روٹی میں مزہ نہیں، لیکن ڈاکٹر سے پوچھو تو جواب ملے گا چٹنی صحت کے لیے اچھی نہیں، روٹی صحت کے لیے اچھی ہے۔ اگر روٹی کھائے گا تو صحت بنے گی، جسم بنے گا، طاقت و توانا ہوگا۔ اگر تو نے صرف چٹنی کھانی شروع کر دی تو یاد رکھنا ایک دن ایسا آئے گا کہ دھیرے دھیرے یہ چٹنی تجھے کھا جائے گی۔ یہ چٹنی، آج کسی کو بی پی کا پرابلم ہو، کسی کو شوگر کا پرابلم ہو، کسی کو ڈپریشن کا پرابلم ہو، تو ڈاکٹر فوراً کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تیل مسالے پر کنٹرول کرو۔ کوئی بھی بیماری لگ جائے فوراً ڈاکٹر کہتے ہیں تیل مسالے پر کنٹرول، گوشت کم کرو، نمک کم کرو، سالن کم کرو۔ بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ مرچی کم کرو۔ تو ان چیزوں پر آج ہم آتے ہیں کانوں کے چسکے کے لیے۔ یاد رکھیں میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کانوں کو مزہ تو ملے گا، لیکن یہ کانوں کا مزہ دنیا اور آخرت کو سنوارنے والا نہیں ہے۔ تو جلسوں میں کانوں کے چسکے کے لیے مت آیا کرو، بلکہ جلسوں میں آیا کرو تو یہ نیت کر کے آیا کرو کہ دین سیکھنے جا رہے ہیں، اور جو دین سیکھیں گے اس پر زندگی بھر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ میں علماء کی موجودگی میں ایک بات کہتا ہوں، آپ سنیں۔ میں تقریر کو مٹھائی نہیں سمجھتا ہوں، میں تقریر کو دوائی سمجھتا ہوں۔ تقریریں یہ مٹھائی کا کام نہیں کرتی، یہ دوائی کا کام کرتی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بندہ دکان میں جاتا ہے مٹھائی خریدنے کے لیے تو مٹھائی اپنی مرضی سے لیتا ہے،
مٹھائی اپنے بجٹ کے مطابق لیتا ہے، مٹھائی اپنی چوائس کے مطابق لیتا ہے، لیکن جب بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو دوائی اس کی مرضی سے نہیں ملتی، اس کی چوائس سے نہیں ملتی۔ مٹھائی آدمی اپنی مرضی سے لیتا ہے اور دوائی ڈاکٹر مریض کو اس کے مرض کے مطابق دیتا ہے، مرض کے مطابق۔ تو میں مٹھائی دینے والی تقریر نہیں کرتا، میں دوائی دینے والی تقریر کرتا ہوں۔ اور میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں، میرے سامنے جو مجمع ہوتا ہے وہ چاہے جہاں کا بھی ہو، میں اس مجمع کو اپنا مریض سمجھتا ہوں اور میں ہر مریض کو دوا دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کہیں گے کہ مجھے کون سا مرض ہے، میں بالکل فٹ ہوں، ہیلدی ہوں، مجھے تو کوئی مرض نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ایسی ایسی بیماریاں مسلمانوں تمہیں لگ چکی ہیں کہ تمہیں خود بھی پتہ نہیں ہے کہ مجھے کون سا مرض ہے۔ جیسے ڈاکٹرز آج کہتے ہیں کہ بہت سے کورونا کے مریضوں کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ ان کو کورونا ہو گیا ہے، سمٹمز ظاہر نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیں ایک آدمی کی ایک وال بلاک ہو جائے ہارٹ کی، دوسری وال بلاک ہو جائے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ مزے سے مٹھائی بھی کھا رہا ہے، تیل مسالے بھی کھا رہا ہے، وہ چکنی چیزیں بھی کھا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اچانک جب اٹیک آتا ہے تو پتہ چلتا ہے اندر اندر یہ بیماری پل رہی تھی، پھر ڈاکٹر ٹیسٹ کرتا ہے تو رپورٹ دیتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں، کون کون سی بیماریاں ہیں جس کے آپ مریض ہیں اور آپ کو خود کو پتہ نہیں کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے؟ اب میں آپ کو گناؤں کون کون سی بیماری ہے؟ آپ بتائیے، جھوٹ بولنا کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ جی یہ بیماری ہے کہ نہیں ہے بتاؤ؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جھوٹ بولنا بھی ایک مرض ہے، اور اس بیماری کے سارے مریض، کوئی ایک ہے جو ایسا کہہ دے کہ میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا نہیں؟ کوئی ایک ہے تو ایسا بتائے۔ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے جھوٹ بولنا حرام ہے؟ کیا آپ کو پتہ نہیں جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے؟ کیا آپ کو پتہ نہیں جھوٹ بولنے سے اللہ نے بھی منع کیا ہے، رسول اللہ نے بھی منع کیا ہے؟ کیا آپ کو پتہ نہیں؟ لیکن اس کے باوجود جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک آدمی جو جھوٹ بولتا ہے، ہم نے اس کو کہا کہ آپ جھوٹ کیوں بولتے ہو، جھوٹ مت بولا کرو، تو کہتا ہے کہ حضرت جھوٹ بولتے ہیں نا تو مہینے کا 20,000 کماتے ہیں، جھوٹ نہیں بولیں گے تو مہینے کا 2,000 کمانا بھی مشکل ہو جائے گا، جھوٹ نہیں بولیں گے تو مارکیٹ میں ٹکنا مشکل ہو جائے گا، جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہم سے سودا کون لے گا، جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہماری بات پہ یقین کون کرے گا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ میں بنے رہنا ہے تو جھوٹ بولنا پڑے گا، مارکیٹ میں بنے رہنا ہے تو ملاوٹ کرنا پڑے گا، مارکیٹ میں بنے رہنا ہے تو کم تولنا، کم ناپنا پڑے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اے مسلمانوں، یہ مسلمان کی سوچ نہیں ہو سکتی ہے، یہ مسلمان کی ذہنیت نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ کہ جو مسلمان ہے اس مسلمان کو اچھی طرح سے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ جھوٹ بولنے سے اللہ نے بھی منع کیا ہے، رسول اللہ نے بھی منع کیا ہے۔ اور شاید آپ کو معلوم نہیں ہے، یہ جھوٹ بولنا جو آج معاشرے میں عام ہے، شوہر بیوی سے بولتا ہے، بیوی شوہر سے بولتی ہے، بچے ماں باپ سے بولتے ہیں، ماں باپ بچوں سے بولتے ہیں، بلکہ جھوٹ تو اتنا عام ہو چکا ہے کہ مرید پیر سے جھوٹ بولتا ہے اور پیر مرید سے جھوٹ بولتا ہے، استاد شاگرد سے جھوٹ بولتا ہے، پارٹنر سے جھوٹ بولتا ہے، دوست سے جھوٹ بولتا ہے، پڑوسی سے جھوٹ بولتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ جبکہ اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، انبیاء کی تاریخ اٹھا کر دیکھو تو آپ کو پتا چلے گا ایک قوم ایسی بھی گزری ہے جسے قوم شعیب کہا جاتا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی امت تھی، شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، اور اس قوم پر اللہ نے جو عذاب نازل کیا تھا، اس عذاب کے نازل ہونے کی وجہ ان کا جھوٹ بولنا تھا۔ جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان پر عذاب آ گیا۔ ہم تو دن رات بول رہے ہیں، اور کتنے تو ایسے ہیں کہ جھوٹ بھی جو سفید جھوٹ بولتے ہیں، صرف جھوٹ نہیں، سفید جھوٹ۔ اب بتائیے جھوٹ سفید ہو سکتا ہے؟ کبھی سفید ہو سکتا ہے؟ بری چیز کو لوگ کالے سے تشبیہ دیتے، اچھی چیز کو لوگ اجالے سے، سفید سے تشبیہ دیتے، لیکن یہاں جھوٹ حرام، بری چیز، لیکن لوگوں نے کہا سفید جھوٹ۔ اور میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں، اگر کوئی جھوٹ بولے
اور سامنے والا اس کی بات پر یقین کر لے تو یہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، میں اپنے جھوٹ میں کامیاب ہو گیا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جبکہ اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ جھوٹ بول کر میں کامیاب نہیں ہوا، بلکہ یہ جو میرے سامنے سادہ لو انسان ہے، میرا باپ ہو، بھائی ہو، پارٹنر ہو، بیوی ہو، اولاد ہو، یہ جو سامنے والے نے میرے جھوٹ پر بھروسہ کر لیا تو یہ نہیں کہ میں کامیاب ہو گیا، بلکہ یہ کہ اس آدمی کو مجھ پر کتنا یقین ہے کہ میں جو جھوٹ بھی بولتا ہوں تو اس کو یہ سچ مانتا ہے۔ یہ دھوکہ آپ نے اس کے ساتھ نہیں، اپنی ذات کے ساتھ کیا ہے۔ شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی، آپ کی قوم تجارت کرتی تھی، آپ کے دور کے لوگ بزنس مین تھے، وہ جھوٹ پر جھوٹ بولتے تھے، دن رات جھوٹ بولتے تھے، مال دیتے تو ملاوٹ کر کے، کم تول کے، کم ناپ کے۔ نبی آتا ہے برائی سے روکنے کے لیے، گناہ سے بچانے کے لیے۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار منع کیا، روکا، کہا تم جو یہ کر رہے ہو یہ اچھی بات نہیں، اللہ نے منع کیا، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ تو جانتے ہو آپ کی قوم نے کیا کہا؟ آپ کی قوم نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ نبی بن کر آئے ہیں، آپ ہم کو یہ بتائیں کہ عبادت کیسے کی جائے، ہم کو یہ بتائیں کہ سجدہ کیسے کیا جائے، ہم کو یہ بتائیں کہ تسبیح کیسے پڑھی جائے، ہم کو یہ بتائیں کہ برکت والے عمل کون کون سے، نیکی والے عمل کون کون سے۔ آپ ہمیں صرف یہ باتیں بتائیں، آپ ہم کو کاروبار کرنا نہ سکھائیں۔ ہم خاندانی کاروباری لوگ ہیں، ہمارے باپ دادا سب پشتوں سے کاروبار کرتے چلے آئے۔ آپ ہمیں یہ نہ بتاؤ کہ مال کیسے بیچنا ہے، کسٹمر سے کیسے ڈیل کرنا ہے، ہمیں یہ نہ سکھائیے، ہمیں صرف عبادت کا طریقہ سکھلائیے۔ اللہ کے نبی بار بار روکتے رہے، منع کرتے رہے۔ ان لوگوں نے کہا اگر جھوٹ نہیں بولیں گے تو گھر چلانا مشکل ہوگا، جھوٹ نہیں بولیں گے تو چولہا کیسے جلے گا، جھوٹ نہیں بولیں گے تو بیٹی کی شادی کیسے کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے تو ماں باپ کا پیٹ کیسے پالیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے بہن ہو گئی ہے 20-22 سال کی، اس کا رشتہ کیسے کریں گے، اگر جھوٹ نہیں بولیں گے امی ابا کو حج کیسے کرائیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے بجلی کا بل کیسے بھریں گے، اگر ہم یہ سب کچھ نہیں کریں گے تو دکان چل نہیں پائے گی، ہم ایک دن بازار میں ٹک نہیں پائیں گے۔ آج کا مسلمان بھی یہی جملے کہتا ہے۔ اللہ کے نبی بار بار سمجھاتے رہے، روکتے رہے، منع کرتے رہے، لیکن قوم باز نہیں آئی۔ جانتے ہو تاریخ میں آتا ہے کہ شعیب علیہ السلام کی قوم وہ پہلی قوم تھی کہ جس پر اللہ نے 3 عذاب نازل فرمایا ہے۔ ان سے پہلے جتنی قوموں پر عذاب ہوا سب پر ایک ایک عذاب آیا تھا، لیکن شعیب علیہ السلام کی قوم پر پہلی بار 3 عذاب ایک ساتھ۔ گناہ کیا تھا اے مسلمان؟ وہی گناہ تھا جو آج دھڑلے سے ہم اور آپ کر رہے ہیں، دھڑلے سے۔ جھوٹ بولنے کو کون برا جانتا ہے آج کے دور میں؟ ذرا بتائیے کون؟ عام ہو چکا ہے، عادت پڑ چکی ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں اگر جھوٹ بولنے پر پی ایچ ڈی ہوتی، جھوٹ بولنے پر کوئی کورس ہوتا، کوئی ڈگری ہوتی، تو وہاں زیادہ تر پروفیسر سب مسلمان نظر آتے، پڑھانے والے، لیکچررز، پروفیسرز مسلمان۔ اس کی وجہ کہ مسلمانوں جھوٹ ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ یہ ایک بیماری میں نے گنائی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے، گالی دینا کیا یہ بیماری نہیں ہے؟ گالی دینا یہ مرض نہیں ہے؟ بتائیے میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہم نے تو مسلمانوں کو ایسی ایسی گندی اور ایسی ایسی بھدی گالیاں دیتے سنا ہے کہ اگر بیوی ہمارے ساتھ کہیں جا رہی ہو اور گالی کہیں کوئی کسی اور کو دے، اس کو سن کر ہمیں شرمندگی ہوتی اپنی بیوی سے نظر ملانے میں۔ اگر میری بیٹی ساتھ ہو اور راستہ چلتے کوئی کسی کو گالی دے دے، اس گالی کو سننے کے بعد ہماری نظریں جھک جاتی ہے، سر جھک جاتا ہے بیٹی کے سامنے۔ اتنی گندی سی گالی اس آدمی نے کسی کو دے دیا۔ بتائیے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا میرے بھائی؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، گالی دینا بھی ایک مرض، ایک بیماری جو عام ہے۔
میں گلی سے گزر رہا تھا، مسلمانوں کا محلہ تھا، ایک بچی 8-9 سال کی گھر کے دروازے پر کھڑی تھی اور اندر سے اس کا 50-55 سال کا باپ گالیاں دے رہا تھا۔ اس باپ نے کوئی کام کہا تھا 1 سے 2 مرتبہ، بچی تھی کھیل کود میں لگی تھی، نہیں سنا۔ اس باپ نے بدی گالیاں دینی شروع کی، ایسی گالیاں جو شاید دشمن کو دیتا ہوگا۔ باپ اپنی 8-9 سال کی بیٹی کو گالیاں دے رہا تھا اور بچی سر جھکا کر دروازے پر کھڑی تھی۔ میں نے دیکھا کہ گالی دینے والا کون، دیکھا تو اس کا اپنا باپ اندر، بیٹی باہر۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ بڑا اچھا کام کر رہے ہو، آج بچی 8 سال کی ہے تو اتنی بدی گالیاں دیتا ہے، تو 50 کا ہے۔ یاد رکھنا یہی 8 والی جب 18 کی ہوگی اور تو 50 کا 60 کا ہو جائے گا اور بستر پر پڑے پڑے کھانسے گا، اور جب اسی بچی سے پانی مانگے گا، اسی بچی سے کہے گا بیٹا ذرا چائے گرم کر دے، بیٹا بھوک لگی ہے کچھ کھانے کو دے دے، تو آج بچپنے میں تو نے جو اس کو گالیاں دی ہے، جب تو 60 کا ہوگا تو سود کے ساتھ تیری گالیاں تجھے واپس دینے والی۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں، مجھے بتائیے۔ بچے گھر میں موجود ہوتے ہیں، شوہر بیوی کو گالی دے رہا ہوتا ہے، بچے گھر میں موجود ہوتے ہیں اور بیوی شوہر کو برا بھلا کہہ رہی ہوتی ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بھی موجود ہیں، میں ان سے کہوں گا سنتی جائیں اگر میری بھاشا سمجھ میں آئے تو۔ بہت ساری مائیں اپنے بچوں کو بٹھا کر ان کے کان ان کے باپ دادا کے خلاف بھرتی ہیں۔ تیرا باپ تو ایسا تھا، تیرا باپ تو ایسا تھا، تیری دادی نے کوئی کم ظلم نہیں کیا مجھ پر، تیرے دادا نے تو جینا حرام کر دیا تھا۔ اپنے ہی بچوں کو بٹھا کر اپنے ہی باپ دادا کا دشمن بناتی ہیں۔ اے سرکار مدینہ کے پیردوانوں، کبھی باپ اپنے بیٹے بیٹی کو بٹھا کر ماموں کے خلاف بولتا ہے، نانا کے خلاف بولتا ہے، خالہ کے خلاف بولتا ہے، تو ایک دوسرے کے خاندان کے تعلق سے، ایک دوسرے کے فیملی ممبرز کے تعلق سے اپنے بچوں کے کان میں تم جو زہر اگلتے ہو، یاد رکھنا یہ زہر اگلنے کے بعد کیا تمہارا بیٹا بڑا ہو کر اپنے باپ کی عزت کرے گا، اپنے چاچا کی عزت کرے گا، اپنے دادا کی عزت کرے گا؟ یہ تمہارا بیٹا بڑا ہو کر کیا بتاؤ اپنے ماموں کی عزت کرے گا، اپنے نانا کی عزت کرے گا، اپنی ماں کی عزت کرے گا؟ یہ اپنے بچوں کو جو غلط راستے پر ڈالتے ہو، یہی وجہ ہے کہ ان غلط راستوں پر چلنے کے بعد آج کی نئی نسل جو ہے یہ ماں کی بھی باغی بن جاتی ہے اور اپنے باپ کی بھی دشمن بن جاتی ہے۔ یہ سب کچھ عام ہے۔ میں نے کہا نا میرے بھائی کون کون سی بیماری میں گناؤں؟ آج بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو کچھ بولتے ہیں تو کوئی جملہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک 1-2 گالی نہ نکل جائے زبان سے، 1-2 گالی نہ نکل جائے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کوئی کسی کو گالی دیتا ہے، تیسرا آدمی کہتا ہے یار اس نے تجھے گالی دی، تو جواب ملتا ہے کوئی بات نہیں میرا دوست ہے، ہمارا آپس میں چلتا ہے۔ ارے آپس میں تم دونوں کا چلتا ہوگا، ماں کو کیوں لے آیا بیچ میں؟ تم دونوں کا چلتا ہوگا، بہن کو کیوں لے آیا بیچ میں؟ ارے گالی دیتے ہو اتنا یارانہ، ماں بہن کو چوک چوراہے پر ایک دوسرے کے سامنے ننگا کرنے سے بہتر تھا اگر بہت یارانہ تھا تو دوستی میں تو اس کے منہ پہ مکہ مارتا اور وہ تیرے پیٹ میں مکہ مارتا۔ اس طرح سے یارانے نبھاتے اپنی ماں بہن کو لوگوں کے سامنے کیوں گالیاں دیتے ہو بلا خامخواہ میں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ لوگ جو کسی اور کے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں وہ گویا اسے دعوت دیتے ہیں کہ اب تو میرے ماں باپ کو گالی دے کیونکہ میں نے تیرے ماں باپ کو گالی دی۔ تو آقا فرماتے ہیں یہ ایسا ہے جیسے اس نے خود ہی اپنے ماں باپ کو گالی دی ہوگی۔ اور جانتے ہو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کیا فرماتے ہیں؟ بہت غور سے سنیں آپ، میں آپ کے علاقے کے لیے بالکل نیا ہوں، میں پسکڑا تک آ گیا، اس کے بعد تھوڑا آگے بڑھا اور آج یہاں
بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پہلی بار میری گفتگو سن رہے ہوں گے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کرسی ہلانے والی تقریر کروں, ہاتھ پیر پٹکنے والی تقریر کروں, آپ کو دو چار چٹکلے سناؤں, آپ کے جذبات سے کھیلوں اور نعرے لگواؤں, تو آپ غلط جگہ پر آ گئے ہیں. میری تقریر میں آپ کو نعروں کا موقع نہیں ملے گا. میں نعرے لگوانے کے لیے تقریر نہیں کرتا, میں اپنے نبی کی امت کو نار سے بچانے کے لیے تقریر کرتا ہوں. میری تقریر میں نعروں کا موقع نہیں ہوگا میرے بھائی, لیکن غور سے سنو گے تو خالی نہیں جاؤ گے, کچھ نہ کچھ لے کر جاؤ گے کہ انشاءاللہ. جانتے ہو میرا کیا ماننا ہے؟ ہمارے علماء موجود ہیں, میں ان کی موجودگی میں ذمہ داری سے ایک بات کہوں گا, اسے آپ گانٹ باندھ لیجئے. یہاں جتنے لوگ موجود ہیں, مثال کے طور پر اگر 100 آدمی ہیں اور 100 عورتیں ہیں, 200 لوگ, مثال دے رہا ہوں, 200 لوگ, میں نے 1 گھنٹے تقریر کی, توجہ ہے نا آپ کی, میں نے 1 گھنٹے تقریر کی, اور اس 1 گھنٹے میں ان 200 لوگوں میں سے کسی کو بھی کچھ بھی نہیں ملا, تو میں نے 1 گھنٹہ برباد نہیں کیا ہے, بلکہ میں نے 200 گھنٹے برباد کر دیے ہیں. میں نے 1 گھنٹہ برباد نہیں کیا, میں نے 200 گھنٹے برباد کر دیے. یہ کیوں جانتے ہو؟ آج اولاد کے پاس ماں باپ کی بات سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے. آج شوہر کے پاس بیوی کی بات سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے. آج مرید کے پاس پیر کی بات سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے. آج شاگرد کے پاس استاد کی بات سننے کے لیے ٹائم نہیں ہے. آج ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے ٹائم نہیں. ایسے میں اگر کوئی 2 گھنٹے کا ٹائم نکال کر جلسے میں آ جائے تو ہمیں اس کے ٹائم کو ضائع نہیں کرنا, بلکہ آنے والے ہر ایک کو ہمیں کچھ نہ کچھ دینے کی کوشش کرنی چاہیے. میں وہی دینے کی کوشش کر رہا ہوں. تو گالی گلوچ کرنا یہ بھی ایک بیماری ہے. بتائیے بیماری عام ہے کہ نہیں ہے؟ جانتے ہو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کیا فرماتے ہیں؟ اچھا, بڑا ڈسٹربنس ہے انتظامیہ کی طرف سے, اور میں آپ سے بھی کہوں گا میرے بھائی, اس گاؤں میں نیا آیا ہوں, آپ کے بغل میں جو بیٹھا ہے وہ تو نیا نہیں ہے نا, وہ تو اسی گاؤں کا ہے. کسی اور جلسے میں بھی دیکھا ہوگا اس کو آپ نے, لیکن ایک آدمی آتا ہے سب اس کو دیکھنے لگتے ہیں, ایسا لگتا ہے نئے گاؤں میں اونٹ آ گیا. ایک آدمی اٹھا تو سب اس کی طرف, ایک آدمی گیا تو سب اس کی طرف. آپ میری طرف توجہ دیں, آنے جانے والوں کو اپنا کام کرنے دیں. آپ کا دل دماغ نگاہیں یہاں ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ. محبت سے کہیں, اور محبت سے کہیں. دیکھیں جنہوں نے مجھے بلایا ہے نا, انہوں نے مجھ سے کہا 2 گھنٹے تقریر کرنا ہے. اگر آپ ساتھ نہیں دیں گے نا تو میں 1 گھنٹہ بھی پورا نہیں کروں گا. اس کی وجہ کہ میں بوجھ نہیں بننا چاہتا ہوں, میں آپ کے اوپر جبرن بوجھ نہیں بننا چاہتا. اگر لگے گا کچھ سیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو بولوں گا, اور لگے گا کچھ سیکھ سن نہیں رہے خامخواہ بیٹھے مجبوراً پتہ نہیں کیوں, تو پھر میں بولوں گا نہیں, بلکہ میں بھی اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں گا. تو جو سننا چاہتے ہیں ذرا محبت سے سبحان اللہ کہیں. جو نہیں سننا چاہتے ہیں وہ چپ رہیں, وہ بولیں نا, کم سے کم وہ بول بھی بہت رہے ہیں. مجھے آواز آ رہی ہے, جب میں مائک میں بول رہا ہوں پتہ نہیں ان کو سنائی دے رہا ہے کہ نہیں سنائی دے رہا ہے. بنا مائک کے ان کی آواز مجھے سنائی دے رہی ہے, اور وہ اکیلے اپنے آپ کو ڈسٹرب نہیں کر رہے, پورے مجمع کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. کوئی چھوٹا بچہ ہو 2-4 سال کا تو سمجھ میں آتا ہے, 40-45 سال کا آدمی چلا رہا ہے, چیخ رہا ہے, یہ کیا مطلب ادب ہے؟ یہ محفل کے ادب کے خلاف ہے میرے بھائی. تو تھوڑا سا ادب کریں محفل کا کہ انشاءاللہ. آپ اپنی ساری باتیں کل کر لینا, کل جلسہ نہیں ہوگا. اپنی ساری باتیں پرسوں کر لینا, پرسوں جلسہ نہیں ہوگا. آج یہاں آئے ہیں تو یہاں کیوں آئے ہیں اس پر آپ کی نظر ہونی چاہیے. پھر کہیں انشاءاللہ. تو میرے پیارے آقا کے پیردیوانوں, میں عرض کر رہا تھا گالی دینا یہ بھی ایک بیماری ہے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو بندہ گالی دیتا ہے اس کی ایک گالی کے بدلے اس کی قبر کے اندر 1 بچھو پیدا کیا جائے گا. 2 بار گالی دی تو 2 بچھو, 3 بار گالی دی تو 3 بچھو. اب میں پوچھتا ہوں, یہ سننے میں تو بڑا معمولی معلوم دیتا ہے, آپ سب بیٹھے ہیں, گاؤں دیہات کا ماحول ہے, اب بتائیے اس محفل میں, اس اجتماع میں 1 بچھو کہیں سے آ جائے تو
تو بیٹھے رہیں گے کہ بھگدڑ مچ جائے گی؟ جی ہلچل مچ جائے گی نا، بھاگیں گے سب کے بچھو، پتہ نہیں کس کو ڈنک مار دے۔ میں کہتا ہوں یہاں تو بھاگ کر جان ممکن ہے بچا لو، لیکن گالی کی وجہ سے جب قبر میں بچھو پیدا ہوں گے، اور ایک دو نہیں بلکہ جتنی بار گالیاں دی ہوں گی اتنے بچھو پیدا ہوں گے، یہاں تو بھاگ بھی سکتا ہے، اوپر چڑھ سکتا ہے، گھر میں گھس سکتا ہے، قبر میں بتاؤ بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ تو اب انتظام کر لو، یا تو قبر میں بچھو سے بچنے کا یا تو قبر میں بچھو سے مرنے کا، فیصلہ آپ کا ہے۔ اسی کے ساتھ وعدہ خلافی کرنا یہ بھی ایک بیماری ہے۔ ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کل تیرا پیسہ دیتا ہوں، کل بتاتا ہوں، کل ملتا ہوں، اس کے بعد بتائیے کل جب آیا تو کہتے کہ آج نہیں ہو سکا، کل کرتے ہیں، کل ملتے ہیں، اور زندگی میں پھر کل کبھی آتا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو وعدہ خلافی کرنا یہ بھی ایک بیماری ہے۔ اول تو وعدہ کرو مت، اور اگر کر لو تو وعدے کو نبھانے کی اور پورا کرنے کی کوشش کرو کہ انشاءاللہ۔ اس کے بعد کسی کی غیبت کرنا یہ بھی بیماری ہے، چغلی کرنا یہ بھی بیماری ہے، بہتان لگانا یہ بھی بیماری ہے، تانا دینا یہ بھی بیماری ہے، بڑی محفل میں کسی کا مذاق اڑانا یہ بھی بیماری ہے، کسی کے ہر کام میں نکتہ چینی کرنا یہ بھی بیماری ہے۔ یہ میں ایسی بیماریاں گناتا ہوں مسلمانوں جو روزمرہ کی زندگی میں شامل ہو چکی ہے۔ ہم کب وعدہ خلافی کرتے پتہ نہیں، کب جھوٹ بولتے احساس نہیں، کب کسی کو رسوا کرتے احساس نہیں، کب کسی پر الزام لگاتے پتہ نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ ساری بیماریاں آج معاشرے میں عام ہیں، اور اس سے آگے بڑھیں، شادیوں میں ڈول بجانا یہ بھی بیماری ہے، بارات میں پٹاخے پھوڑنا یہ بھی بیماری ہے، شادی کے نام پر رت جگہ کرنا یہ بھی بیماری ہے، اپنے گھر کی عورتوں کو نچانا یہ بھی بیماری ہے، اپنی بیوی کو سجا کر بازار لے جانا یہ بھی بیماری ہے، بنا پردے کے شادی بیاہ میں جانا یہ بھی بیماری ہے، اسی کے ساتھ ٹی وی دیکھنا یہ بھی بیماری ہے، فلمیں دیکھنا یہ بھی بیماری ہے، گانے سننا یہ بھی بیماری ہے، ناچنا ٹھمکے لگانا یہ بھی بیماری ہے۔ اب اس کے اور آگے چلیں، نمازیں چھوڑنا یہ بھی بیماری ہے، روزہ چھوڑنا یہ بھی بیماری ہے، زکوٰۃ فرض ہے نہ دینا یہ بھی بیماری ہے، حج فرض ہو کر 5 سال ہو گئے ادا ہی نہیں کیا یہ بھی بیماری ہے، فطرہ واجب ہے نہیں دیتا یہ بھی بیماری، قربانی واجب ادا نہیں کرتا یہ بھی بیماری۔ میں کون کون سی بیماری گناؤں؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میں اپنے سامنے موجود مجمع کو میں اپنا فین نہیں سمجھتا، اپنا فالوور نہیں سمجھتا، اپنا چاہنے والا نہیں سمجھتا، بلکہ میں سب کو مریض سمجھتا ہوں، اور ہر مریض کو اس کے مرض کے اعتبار سے میں دوا دینے کی کوشش کرتا ہوں، اور میری نیت یہی ہوتی ہے اے اللہ اس دوا کے بدلے مجھے دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، بلکہ صرف اتنا چاہیے اگر میری دوا سے ایک آدمی کو آرام مل گیا تو کل قیامت میں اسی ایک کو جنت میں داخل نہ کرنا، بلکہ جس دوا سے آرام ہوا ہے اس دوا دینے والے مجھ گناہگار کو بھی مولا جنت میں داخل کر دینا۔ نیت یہ ہوتی ہے کہ میری تقریر سن کر ایک بے نمازی نمازی بن گیا تو اس کی نمازیں مجھے بھی جنت میں لے کر چلی جائیں گی۔ اگر میری تقریر سن کر ایک داڑھی منڈانے والے نے داڑھی رکھ لی تو اس کا سنت پر عمل کرنا میری جنت کی ضمانت بن جائے گا۔ اگر ایک بے پردہ عورت نے کہا اب میں بے پردہ نہیں نکلوں گی، اب شوہر سے کہے گی کہ مجھے برقع پہنا دو، اب مجھے نقاب دلا دو، اگر وہ با پردہ بن گئی یقین جانے حضور راضی ہو جائیں گے، اور جب نبی راضی ہو جائیں گے اللہ اس عورت کو بھی جنت میں داخل کرے گا، جلسہ کرنے والوں کو بھی جنت میں داخل کرے گا، اور جن کی باتوں کو سن کر اس عورت کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے اللہ ایسے مقررین کو، ایسے خطبہ کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو مقصد یہ ہے، اور نیت نظر مقصد پر ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو جلسوں میں کان کی لذت کے لیے نہیں،
جلسوں میں اپنی آخرت کے لیے آیا کرو کہ انشاءاللہ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ رب العزت فرماتا ہے جس کا مفہوم بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اسلامی سال کا 7واں مہینہ ماہ رجب المرجب ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں کیا فرمایا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا 4 حرمت والے مہینوں میں سے یہ ایک مہینہ ہے۔ اس مہینے کا احترام زمانے جاہلیت کے کفار مشرکین بھی کرتے تھے، اس مہینے کی ہر کوئی تعظیم کرتا تھا۔ اس مہینے میں بہت بڑے بڑے دن، بڑی بڑی تاریخیں اور بڑی بڑی راتیں آتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں اسی مہینے میں سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز کا عرس پاک منایا جاتا ہے۔ اسی مہینے میں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت ہوئی ہے۔ 13 رجب کو اسی مہینے میں سید سالار مسعود غازی رضی اللہ عنہ کا عرس آتا ہے۔ اسی مہینے میں امام جعفر صادق کا عرس آتا ہے۔ اسی مہینے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا عرس پاک آتا ہے، ان کے وصال کی تاریخ آتی ہے۔ اور اے مسلمانوں، اس مہینے میں ایک جو سب سے بڑی تاریخ آتی ہے وہ 27 رجب کی تاریخ ہے، اور وہ تاریخ میرے نبی کے سفر معراج کی تاریخ ہے۔ اسی تاریخ کو اللہ نے محبوب کو معراج کا سفر کرایا تھا، اور اسی تاریخ کو حضور اپنے ساتھ ہمارے لیے نماز کا تحفہ لے کر آئے تھے۔ کیا لے کر آئے تھے؟ نماز کا تحفہ۔ اب آپ دیکھیں، آپ کہیں بھی باہر جاتے ہیں، جب گھر آتے ہیں تو گھر والوں کے لیے کچھ تحفہ لانے کی عادت ہے کہ نہیں ہے آپ کی؟ ہے نا؟ جیسے میرے گھر میں بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں جانتا ہوں گھر جاؤں گا تو بیوی اگرچہ کوئی تقاضا نہ کرے لیکن بچے تو منہ دیکھیں گے نا۔ ابا کلکتہ گئے تھے، 2 دن کے لیے گئے تھے، کچھ نہ کچھ تو لایا ہوگا انہوں نے، بتائیے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور لانا بھی چاہیے۔ میرے آقا کی سنت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سفر سے گھر جایا کرو اپنے گھر والوں کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لے جایا کرو۔ یہاں تک آقا فرماتے ہیں کچھ نہ ہو سکے تو کچھ پتھر ہی لے جایا کرو۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ کل سے پتھر چننا شروع کر دو کہ یہ فلاں خالہ کے لیے پتھر ہیں اور یہ خالو کے لیے پتھر ہیں، نہیں، بلکہ آقا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس کی قیمت کچھ بھی نہ ہو، بالکل پتھر کی ویلیو ہو، بھلے ہی کچھ بھی ہو، لیکن لے جایا کرو، خالی ہاتھ نہ جایا کرو۔ اے مسلمانوں، تحفہ دینا بھی سنت ہے، تحفہ لینا بھی سنت ہے۔ جب نبی نے تاکید کی کہ تحفہ دیا کرو، تحفہ لیا کرو، سفر سے لوٹو تو گھر والوں کے لیے تحفہ لے جایا کرو، تو جب میرے نبی اتنے عظیم سفر پر گئے تو پھر خالی ہاتھ کیسے آتے؟ اس لیے جب سفر سے لوٹے تو جانتے ہو اللہ نے محبوب کو تحفہ دیا کہ محبوب تم نے اپنی امت کو یہ کہا ہے کہ سفر سے گھر لوٹو تو خالی ہاتھ نہ جاؤ، کچھ نہ کچھ تحفہ لے جایا کرو۔ تو محبوب آج تم بھی خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے بلکہ تم بھی تحفہ لے جاؤ۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، ہر کوئی تحفہ اپنے گھر والوں کے لیے لے جاتا ہے، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سب سے زیادہ اپنی امت سے پیار کرتے تھے، اس لیے اللہ نے وہ تحفہ دیا جو قیامت تک آنے والی امت کے لیے تھا، اور وہ تحفہ نماز کا ہے۔ کون سا تحفہ ہے؟ پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے آپ کو؟ چلیے نہیں پتہ تو آج تو سن لیا نا آپ نے، وہ تحفہ نماز کا ہے۔ اب بتائیے، آپ کو کوئی تحفہ دے تو تحفہ آپ کے نزدیک کوئی اہمیت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے؟ آپ کے علاقے میں میں پہلی بار آیا ہوں، مان لیجئے کسی نے خوش ہو کر، جیسے شاعر اسلام کو نعت خواں حضرات کو لوگ نذرانے دیتے ہیں، آپ میں سے مان لیجئے کوئی خوش ہو کر اپنا پین لا کر مجھ کو دے دے تحفے کے طور پر، صرف سمجھا رہا ہوں،
کہ کسی نے اپنا قلم لا کر دے دیا تحفے میں. اب میں نے پین دیکھا تو 10 روپے کی تھی، میں نے اس کو لوٹا دیا، پھینک دیا. میں نے کہا یہ جو میں نے پین لگایا ہے تجھے پتہ ہے کتنے کی ہے؟ تو مجھے 10 روپے کی پین دیتا ہے، تیری یہی اوقات ہے؟ لے جا اپنا تحفہ واپس، مجھے نہیں چاہیے. اب بتائیے میں یوں کہوں گا تو تحفہ دینے والے کو اچھا لگے گا کہ برا لگے گا؟ جی برا لگے گا. اور اگر میں نے لے لیا اور لینے کے بعد میں نے کہا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میں نے لے لیا اور میں نے اس کو اپنی جیب میں لگا لیا. اگلے سال پھر مجھ کو بلایا گیا اسی گاؤں میں یا اگل بگل کے کسی گاؤں میں وہاں آیا اور مجھے پتا تھا کہ پاسکوڑا میں کسی شخص نے مجھ کو دیا تھا یہ تحفہ. میں جب آ رہا ہوں جلسے میں تو اسپیشلی وہ قلم جیب میں لگا کر آؤں گا، اور جب میں بیان کرنا شروع کروں گا تو مجمع میں وہ آدمی اگر موجود ہوگا جس نے 2 سال پہلے مجھے وہ پین دیا ہوگا، اگر میری جیب میں وہ پین دیکھے گا، بتائیے اس کو اچھا لگے گا کہ برا لگے گا؟ اس کو خوشی ہوگی نا. وہ تو اپنے آزو بازو میں سب سے کہے گا وہ جو حضرت نے پین لگایا ہے نا وہ فلاں جگہ آئے تھے تو میں نے دیا تھا. بتائیے اچھا لگے گا نا؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، صرف مثال دے کر یہ سمجھانا چاہتا ہوں، ہمارے جیسا عام آدمی اگر تحفہ کسی کا ٹھکرا دے تو دینے والے کا دل ٹوٹ جاتا ہے. اگر میں آپ کو کوئی چیز تحفے میں دوں اور آپ لینے سے منع کر دیں تو میرا دل دکھے گا، مجھے تکلیف ہوگی. اب ذرا سوچیں وہ تحفہ جو معراج کی رات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج سے لے کر آئے تھے، آپ ذرا غور کریں، آپ نے غور نہیں کیا ہوگا. اے مسلمانوں، یہاں تحفہ باپ بیٹوں کے لیے لاتا ہے، ماں بیٹی کے لیے لاتی ہے، بھائی بھائی کے لیے لاتا ہے، دوست دوست کے لیے لاتا ہے، شاگرد استاد کے لیے لاتا ہے، مرید پیر کے لیے لاتا ہے. یہاں ایک دوسرے کے لیے ہم تحفے لے کر آتے ہیں، لیکن میرے آقا جو تحفہ لے کر آئے تھے ہم نے توجہ نہیں دی. ارے تحفہ دینے والا اللہ ہے اور تحفہ لانے والے رسول اللہ ہیں، لیکن جب تحفہ ہم تک پہنچا تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے حضور کے لائے تحفے کو اٹھا کر پیٹ کے پیچھے پھینک دیا. ہمیں حضور کے تحفے کی کوئی فکر نہیں، حضور کے تحفے کی کوئی پرواہ نہیں. جب نبی تحفہ لے کر آئے صدیق اکبر نے قبول کیا، اپنے سر پر رکھ لیا. عمر فاروق اعظم نے ہونٹوں سے لگا لیا، سیدنا عثمان غنی نے پیشانی سے لگایا، مولائے کائنات نے آنکھوں سے چوما. یہ تحفہ صحابہ سے ہوتا ہوا اہل بیت تک پہنچا. امام حسین نے تحفے کی حفاظت کی. کربلا کے میدان میں اسی نانا کے لائے تحفے کو بچانے کے لیے حالت سجدہ میں امام حسین نے اپنا سر کٹا دیا. پھر ان کے بیٹے امام زین العابدین نے اس تحفے کو سنبھالا، ان کے بیٹے امام محمد باقر نے سنبھالا، پھر امام جعفر صادق نے سنبھالا، پھر سیدنا سرکار غوث اعظم نے سنبھالا، پھر غریب نواز نے سنبھالا. یہ تحفہ جب ان بزرگوں سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا تو ہمارا معاملہ کیا ہوا؟ ہمیں دکان پیاری ہے، ہمیں اللہ کا تحفہ پیارا نہیں ہے. ہمیں 2 ٹکے کی نوکری پیاری ہے، ہمیں نبی کا تحفہ پیارا نہیں ہے. ہمیں اسکول کالج کی پڑھائی پیاری ہے، ہمیں معراج کا تحفہ پیارا نہیں ہے. ہمیں بیوی بچے پیارے ہیں، ہمیں حضور کا تحفہ پیارا نہیں ہے. ہمیں ناچ گانے فلم تماشے پیارے ہیں، حضور کا تحفہ پیارا نہیں ہے. ہمیں نیند پیاری ہے، حضور کا تحفہ پیارا نہیں ہے. ہمیں منگنی ولیمہ نکاح پیارا ہے، حضور کا تحفہ پیارا نہیں ہے. ہمیں صبح کے وقت کی نیند پیاری ہے، ہمیں نبی کا تحفہ پیارا نہیں ہے. ہمیں شاپنگ مال میں گھومنا پیارا ہے، نبی کا تحفہ پیارا نہیں ہے. اے مسلمانوں، ہم نے حضور کے لائے تحفے کو اٹھا کر پیٹ کے پیچھے پھینک دیا. اور جانتے ہو جب ہم نے ایک دوسرے کے تحفے کو ٹھکرایا تو دل ٹوٹا ہے ایک دوسرے کا. ہم نے اللہ رسول کے دیے تحفے کو اٹھا کر پیٹ کے پیچھے پھینک دیا. کیا بتائیے اللہ اس سے ناراض نہیں ہوگا؟ حضور اس سے ناراض نہیں ہوں گے؟ اب یہ بھی سنتے چلو، جو بندہ مسلمان ہو کر اللہ رسول کی ناراضگی مول لے وہ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ وہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. محرم کا مہینہ آتا ہے، آنسو تو بہت بہتے ہیں، نعرے بھی بہت لگتے ہیں، تازیے بھی اٹھتے ہیں، علم بھی بیٹھتے ہیں، نگارے بھی بجتے ہیں، مرثیے بھی پڑھتے ہیں.
سب کچھ کرتے ہیں رسم و رواج کے نام پر، لیکن وہ نہیں کرتے ہیں جو امام حسین کیا کرتے تھے۔ اے سنیوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو، امام حسین کا جھگڑا یزید سے کس بات کا تھا؟ پراپرٹی کا، خلافت کا، محلات کا، بینک بیلنس کا؟ جھگڑا کس بات کا تھا؟ یاد رکھیں، یزید ایک بے نمازی کا نام ہے اور حسین ایک نماز پنجگانہ کے پابند کا نام ہے۔ یزید بے نمازی تھا، یہی وجہ کہ امام حسین اس کے مقابلے میں کربلا کے میدان میں آئے اور سب کچھ لٹایا، حالت سجدہ میں سر کٹایا۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے، ہمیں امام حسین کی شہادت سے شربت مل گیا، تعزیہ مل گیا، جھنڈا مل گیا، نوحہ مل گیا، مرثیہ مل گیا، میلہ مل گیا، ہمیں ڈول تاشا مل گیا، علم مل گیا، پنجہ مل گیا، ہمیں سب کچھ مل گیا۔ وہ نہیں ملا جس کی حفاظت کے لیے امام حسین نے اپنے سر مبارک کو کٹایا تھا۔ کسی بزرگ نے بہت پیاری بات کہی، فرماتے ہیں ایک آبادی جہاں 500 مسلمانوں کے گھر ہوں اور اللہ کا گھر مسجد موجود ہو، فرماتے ہیں 500 کی آبادی ہے اور مسجد بھی آبادی میں موجود، لیکن نماز فجر میں اگر اس 500 کی آبادی والی مسجد میں 50 آدمی بھی جمع نہ ہو تو اس آبادی کو تباہی بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ یا جو مصیبتیں سر پہ آ کے ٹوٹی ہیں، آج جو تمہیں تمہارے ہی ملک سے نکالنے کے منصوبے ہیں، آج جو تمہاری تباہیوں بربادیوں کے سامان اکٹھے کیے جا رہے ہیں، آج جو تمہیں شہر بدر کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں، آج جو تمہاری آبروئیں لوٹی جا رہی ہیں، آج جو تمہیں دہشت گرد کہہ کر جیلوں میں ٹھونسا جا رہا ہے، آج جو تمہیں بدنام کیا جاتا ہے، ان ساری چیزوں کے پیچھے کیا ہے؟ اے مسلمانوں، میں پوچھتا ہوں، کبھی ہماری قوم کے لوگ کہتے ہیں اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے، کبھی کہتے ہیں اس کے پیچھے اسرائیل کا ہاتھ ہے، کبھی کہتے ہیں اس کے پیچھے مشرکین کی سازش ہے، کبھی کہتے ہیں اس کے پیچھے گورنمنٹ کی پلاننگ ہے، کبھی کہتے ہیں کہ فلاں انوالو ہے۔ میں کہتا ہوں سنیوں، دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دو، ہر چیز کے پیچھے تم کہتے ہو یہودیوں کا ہاتھ ہے، عیسائیوں کا ہاتھ ہے، امریکہ کا ہاتھ ہے، اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، ذرا بتاؤ، تم روزانہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے، اس کے پیچھے بھلا کس کا ہاتھ ہے؟ تمہارا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ تم فجر نہیں پڑھتے، اس میں بھی امریکہ کا ہاتھ ہے۔ تم فجر نہیں پڑھتے، اس میں بھی مودی کا ہاتھ ہے۔ کس کا ہاتھ ہے اس کے پیچھے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آج شوہر کہتا ہے بیوی میری بات نہیں مانتی، آج باپ کہتا ہے میری اولاد میری بات نہیں مانتی، آج دوست کہتا ہے دوست میری بات نہیں مانتا۔ میں کہتا ہوں ہم سب چاہتے ہیں ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے جو ماتحت ہیں، ہماری بات مانے، جب کوئی نہ مانے تو تکلیف۔ میں پوچھتا ہوں مسلمانوں، ذرا مجھے بتاؤ، ہم تو چاہتے ہیں کہ بیوی ہماری مانے، دوست ہماری مانے، اولاد ہماری مانے، ماں باپ ہماری مانے، نوکر ہماری مانے، شاگرد ہماری مانے، ہم چاہتے سب ہماری مانے، لیکن کوئی نہیں مانتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بتاؤ کیا اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں؟ جب ہم خود اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتے تو دنیا ہماری بات کیا خاک مانے گی؟ میں کہتا ہوں سنیوں، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی، ان کی بات صرف انسانوں نے نہیں مانا ہے، بلکہ جو اللہ رسول کی بات مانتے تھے اگر وہ کہہ دیتے تو ان کی بات جوگی جے پال بھی مان لیتا تھا، اگر وہ کہہ دیتے تھے تو ان کی بات انا ساگر کا پانی بھی مانتا تھا، اگر وہ کہہ دیتے تھے تو ان کی بات ان کے مرید ہی نہیں ان کی کھڑاؤں بھی مانتی تھی۔ میں کس کی بات کر رہا ہوں جانتے ہیں نا؟ غریب نواز کی بات سب کیوں مانتے تھے؟ اس کی وجہ کہ غریب نواز اللہ کی بھی مانتے تھے، رسول اللہ کی بھی مانتے تھے۔ ہم نہ اللہ کی مانے، نہ اللہ کے رسول کی مانے،
اور ہم چاہیں کہ پوری دنیا ہماری مانے، یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، نمازیں قضا کر کر کے کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے، جھوٹ بول بول کے کبھی مالدار نہیں ہو سکو گے، کم ناپ و کم تول کے کبھی دھنوان نہیں ہو سکو گے۔ یاد رکھنا، اگر دنیا اور آخرت میں عزت چاہتے ہو تو تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی پڑے گی، اور اگر نہیں کرو گے تو جانتے ہو کیا ہوگا۔ میں اپنی قوم کے جوانوں سے کہتا ہوں، یہ میری قوم کے جوان، تیرے پاس آج مہنگا سے مہنگا موبائل فون ہے، ٹچ اسکرین والا۔ پہلے تو کی پیڈ پر بٹن دبانا پڑتا تھا، اب تو وہ بھی کام آسان ہو گیا۔ پہلے تو لاک کے لیے پاسورڈ ڈالنا پڑتا تھا، اب تو انگلی لگا دے لاک ان لاک ہو جاتا ہے، اب تو صرف منہ کے قریب کر خود ہی ان لاک ہو جاتا ہے۔ تیرے پاس مہنگا سے مہنگا موبائل ہے، تو نے انٹرنیٹ کا ریچارج بھی کرا رکھا ہے، تو نے دنیا کے اول جلول سارے ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کر رکھے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، آج تجھے واٹس ایپ چلانا آتا ہے، تجھے فیس بک چلانا آتا ہے، تجھے یوٹیوب چلانا آتا ہے، تجھے انٹرنیٹ چلانا آتا ہے، تجھے کمپیوٹر چلانا آتا ہے، تجھے موبائل چلانا آتا ہے، ارے تجھے یہ دنیا داری کی ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن اگر تجھے کھڑا کر کے پوچھا جائے تجھے تیسرا کلمہ بھی آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، تجھے سورہ فاتحہ بھی آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، تجھے وضو کرنا بھی آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، تو جواب نفی میں ہوگا، جواب نہیں میں ہوگا۔ ہمیں سب کچھ آتا ہے، اگر نہیں آتا ہے تو نہ قرآن پڑھنا آتا ہے نہ حضور کی سنت پر عمل کرنا آتا ہے۔ میں یہ مشورہ دیتا ہوں لوگوں کو، میرے بھائی، کسی نے غوثیہ نیاز کمیٹی بنا لی، کسی نے غریب نواز نیاز کمیٹی بنا لی، کسی نے محرم نیاز کمیٹی بنا لی۔ ارے کوئی اسلام کمیٹی بنائے، کوئی مسلمان کمیٹی بنائے، اور کمیٹی بنا کر پورے گاؤں کا سروے کرے، نکلے گھر گھر میں جائے اور جا کر ایک فارم بھرے، گھر گھر میں پوچھے کہ آپ کے گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں، جواب ملے گا 11 لوگ، جواب ملے گا 22 لوگ، جواب ملے گا 28 لوگ۔ میں کہتا ہوں جہاں سنگل فیملی ہو وہاں 5 6 8 10، جہاں جوائنٹ فیملی ہو وہاں 20 25 30 32۔ اب گھر والوں سے کہو آپ کے گھر میں جو سب سے عمر دراز مرد ہو یا عورت ہو اس کو بلاؤ، گھر کے خاندان کے سب سے بوڑھے بزرگ کو بلانا، اور بلانے کے بعد کہنا بابا ہم اسلام کمیٹی کی طرف سے آئے ہیں، ہم مسلم نوجوان کمیٹی کی طرف سے آئے ہیں، ہم سروے کرنے نکلے ہیں، بابا آپ کی عمر کتنی ہے؟ جواب ملے گا 68 سال۔ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ آپ نے زندگی بھر کام دھندا کیا کیا ہے؟ آپ کے بیٹے کتنے، بیٹیاں کتنا؟ یہ ساری چیزیں اس کی پرسنل لائف کی بھرنا، اور بھرنے کے بعد کہنا بابا یہ ذاتی زندگی کے بارے میں نے پوچھ لیا، اب 2 4 سوال اور ہیں، آپ ذرا بتا دیں۔ آپ کی عمر 68 سال، آپ کے 3 بیٹے 4 بیٹیاں، آپ کے اتنے پوتے اتنی نواسیاں، آپ نے زندگی بھر یہ کام کیا، آپ نے 3 مکان بنا لیا، آپ نے بچوں کو خوب پڑھا لکھا لیا، اب بابا آپ مجھے ذرا 5 کلمہ پڑھ کر سنائیے۔ اول کلمہ کون سا ہے بتائیے، یہاں ٹک کرنا ہے۔ دوم کلمہ کون سا بتائیے، ٹک کرنا ہے۔ تیسرا کلمہ کون سا بتائیے، ٹک کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں جب اس سے کہیں گے کہ بابا 5 کلمہ پڑھ کر بتائیے، تو جو زندگی بھر دنیا کماتا رہا، جو 7 8 بچوں کا باپ بن گیا، ارے جو دادا نانا بھی بن چکا، جس نے دکان مکان سب کچھ بنا لیا، 68 سال کا ہو گیا، جسے پتا ہے کہ اب جوانی نہیں آنا، اب بچپنا نہیں آنا، اب تو قبر ہی میں جانا ہے، پتا نہیں کب اسرائیل سے ملاقات ہو اور روح نکالی جائے، اس 68 سال کے بوڑھے سے بھی پوچھو گے تو 5 کلمہ اس کو یاد نہیں ہوگا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا میرے بھائی؟ اب بتائیے یہ کلمہ قبر میں یاد کرے گا؟ منکر نکیر یاد کرائیں گے کلمہ آ کر؟ یاد کرے گا تو کب یاد کرے گا؟
اب جسے 5 کلمہ نہیں یاد، بتائیے اس کو غسل کا طریقہ آتا ہوگا، وضو کا طریقہ آتا ہوگا؟ اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ جس کو 5 کلمہ یاد نہیں، قرآن پڑھنا آتا ہوگا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، بے پڑھے لکھوں کی، جاہلوں کی بات نہیں کرتا، پڑھے لکھے کی مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ میری بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کے؟ جو لوگ اٹھتے ہیں جاتے ہیں یہ اپنی ضروریات کے اعتبار سے جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ تو سن رہے ہیں نا میری بات کو توجہ سے؟ سمجھ میں آ رہی بات میری کہ نہیں آ رہی؟ تھکے تو نہیں نا؟ ایسا تو نہیں کہ میرے بعد جن کا بیان ہونا ہے ان کی وجہ سے مجبوراً مجھے سن رہے ہیں، ایسا تو نہیں نا میرے بھائی؟ میری بات سن رہی ہے نا؟ ماشاءاللہ، ذرا ایک بار سبحان اللہ کہہ دیں۔ اللہ خوش رکھے، اللہ آپ سب کو برکت عطا فرمائے۔ آپ جو ساتھ دے رہے ہیں نا میرا، یقیناً دل سے دعا نکل رہی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اچھا جو ساؤنڈ کا سسٹم ہے نا، آپ دیکھیں پورا وائروں کا جال پھیلا ہوا ہے، لیکن آواز پراپر نہ شروع سے تھی نہ ابھی۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ کنٹینیو ڈسٹربنس ہے، لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں مائک والے سے بات کروں، اس لیے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ مائک چلے نہ چلے، آواز آئے نہ آئے، میں اپنی بات پوری کر رہا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ میں آئے گی۔ جی اچھا، ساؤنڈ والوں کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے نا، وہ بڑی بڑی مشین تو خرید لیتے لیکن مشین چلانا نہیں آتا بیچاروں کو، وہ صرف لے کے تام جام پہنچ جاتے اتنا بڑا بڑا ٹیمپو میں ڈال کے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس کا کیا ہوتا ہے، اس بٹن کا کیا ہوتا ہے۔ تو میں اس لیے شکایت نہیں کرتا ان سے کوئی بھی۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب بہت دیر سے آپ بیٹھے ہیں، میں گزارش کروں گا تھوڑا سا بیچ میں جو جگہ خالی ہو گئی اس کو پورا کر لیں آپ۔ ابھی تو محفل شروع ہوئی ہے، ابھی تو آپ کو بہت دیر تک بیٹھنا ہے، جو بیچ میں جگہ خالی ہے اس کو ذرا پورا کر لیں، اور جو کھڑے اگر بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ جائیں۔ اچھا، کھڑے رہ کر سنیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا کیا؟ نہیں نا؟ یہ جو دری اور بوری وغیرہ بچھائی گئی آپ کے لیے،